خدا کے توشہ خاص سے بدقسمتی اور خوش قسمتی کی ہم بات کرتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان ہمارے عقیدے کا لازمی جز بھی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ لوگوں پر تقدیر ہمیشہ مہربان ہوتی ہے اور کچھ لوگوں پر بدقسمتی نے یلغار کی ہوتی ہے۔ مگر بدقسمتی اور خوش قسمتی کا تعین اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اس آزمائش، اس حادثے کی زد میں آئیں تو ہم اس کو رسپونڈ کیسے کرتے ہیں۔ میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ خوش نصیب گھرانے یا خوش نصیب افراد وہ نہیں ہوتے جن کے اوپر کبھی کوئی آزمائش، تکلیف یا کوئی مصیبت واقع نہ ہوئی ہو، بلکہ خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان آزمائشوں، تکالیف، مسائل اور مشکلات کا سامنا جواں مردی سے کرتے ہیں۔ وہ اس کو رسپونڈ بہت پازیٹیو طریقے سے کرتے ہیں۔ مجھے ایک بہت ہی مثبت مثال اپنے کریئر کے بالکل شروعاتی وقت کی یاد آئی کہ ہماری ایک بہت محترم کلیگ تھیں، ہماری بے حد سینئر تھیں، مدرلی فگر تھیں، مسز حلیم۔ انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ وہ بہت ینگ تھیں اور ابھی ان کی ایک بیٹی شاید اسکول گوئنگ ہوئی تھی اور 2 بالکل چھوٹی سی بچیاں تھیں جب ان کے ہسبینڈ کو آخری درجے کا کینسر ہوا اور وہ علاج کے لیے لنڈن گئے، اور اس وقت انہیں تنہا علاج کے لیے لندن جانا پڑا، جہاں پر مسز حلیم کے بھائی بھی تھے جو اپنے بہنوئی کو لک آفٹر کر رہے تھے۔ وہ بتاتی ہیں کہ کچھ عرصے بعد ان کا وہاں انتقال ہو گیا اور یہ خبر یہاں پر دی گئی تو میرے سسر بے حد مغموم تھے جوان بیٹے کو کما کے۔ لگتا تھا قیامت ٹوٹ پڑی ہے، لیکن ہم لوگ کہیں نہ کہیں ذہنی طور پر تیار تھے کہ کوئی آزمائش کی گھڑی بس آیا جاتی ہے۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ میرے بھائی نے کال کیا اور کہا کہ میت پاکستان پہنچنے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی تمہارے اخراجات چل رہے تھے، میرے بہنوئی جس طرح سے اس معاملات کو دیکھ رہے تھے، بچیوں کے اور اپنے، تمام چیزیں مجھے بتاؤ اور بالکل بے فکر ہو جاؤ، وہ تمام اب میری ذمہ داری ہے۔ کہتی میں نے اس غم کے باوجود انہیں کہا کہ آپ پریشان مت ہو، لیکن وہ بتاتی ہیں کہ جب میرے ہسبینڈ کی میت پاکستان آئی اور تجہیز و تکفین کا مرحلہ طے پا گیا تو میرے سسر نے اپنے تمام بچوں کو بلوا لیا اور سب کو بلا کر کہا کہ میرا مرحوم بیٹا ایک بہت بڑی ذمہ داری چھوڑ کے گیا ہے۔ وہ اپنی 3 چھوٹی سی بچیاں چھوڑ گیا ہے، میری زندگی میں وہ چلا گیا ہے اور مجھے ان بچیوں کے لیے اب خود کو قائم بھی رکھنا ہے اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے اور اپنی بہو جو کہ میری بیٹی بڑی، اس کے لیے بہت سے فیصلے کرنے ہیں، اور وہ فیصلے میں آپ سب کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے ساری جائیداد کی نہ صرف تقسیم کی بلکہ جس گھر میں ہم وزیر تھے وہ میرے بچوں کے نام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی باقی اولاد سے کہا کہ میں بھی تمہیں اعتراض ہو، لیکن میں سب کی پریزنس میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اب بوڑھا ہو رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا زندگی کب تک میرے ساتھ ہے۔ کل کو یہ بچیاں بڑی ہو جائیں گی، ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، تو میں اس پرانے گھر کو اثر نو تعمیر کروا رہا ہوں تاکہ جب ان کا وقت آئے تو یہ گھر ریڈی ہو، اور اس وقت میرے پاس جو ہمت ہے وہ اس کام میں لگاؤں۔ جس زمانے میں مسز حلیم سے ملی، ماشاءاللہ سے وہ اپنی 2 بیٹیوں کی شادی اور تیسری بیٹی کا بھی نکاح کر چکی تھی اور گرینڈ مدر تھیں، اور اس وقت بھی ان کے سسر حیات تھے۔ لیکن آج تک جب بھی مجھے خیال آتا ہے اور میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک گھر میں جوان بیٹے کی، وہ بھی کینسر جیسی موذی تکلیف کاٹ کے میت اترے، اس کی جوان بیوہ ہو، اس کے چھوٹے بچے ہوں، تو کتنے لوگ ہوں گے جن میں یہ وین ہو، کتنے سسر ایسے ہوں گے جو اپنے جوان بیٹے کی میت کے بعد اس انداز میں اپنی اگلی نسل کے لیے سوچیں اور بندوبست کریں۔ اور مسز حلیم نے یہ بھی بتایا کہ ان کے سسرال نے بھی اس واقعے کے بعد اپنے باپ کی اس بات کو پوری زندگی مانا، اور اگرچہ کوئی ضرورت نہیں تھی اور میں نے بھی جاب کر لی اپنے سسر سے پوچھ کے کہ کچھ وقت میں بھی گزاروں اور کچھ تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کر سکوں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میرے دیور بھی کبھی اگر آتے تھے تو وہ کچھ نہ کچھ میرے بچوں کو پکڑا کے جاتے تھے۔ اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی میری چھوٹی بیٹی کے لیے بھی انہوں نے ہر کام ہو چکا تھا، مگر جب وہ پہنچے تو انہوں نے شاید 2 یا 3 لاکھ روپیہ جو تھا وہ دیا، اور میں نے بڑا انکار کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہر حال میں یہ بچی کے لیے میری طرف سے کچھ ہو۔ تو کہتی میں نے پھر بیٹی کو پکڑاتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ آپ کے چچا نے دیا ہے۔ کتنی بڑی قیامت ایک گھر پر گزری، لیکن اس گھرانے کے ویژن نے ایک پوری نسل بچائی، ایک بیوہ کی پوری زندگی آبرو مندی اور شان و شوکت والی بنا دی، 3 بچیوں کو غیر محفوظ نہیں ہونے دیا۔ یہ ہے وہ ویژن جو کسی تکلیف اور حادثے کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے بہترین انسانوں، سمجھدار انسانوں سے
तवक्को करते हैं। इसी तरह का एक और वाक़या है, इस वक्त ग्रीन एंटरटेनमेंट पर बहुत ही खूबसूरत एक ड्रामा आ रहा है, तेरे हुस्न के नाम। उसकी जो राइटर हैं वो मेरी बहुत अच्छी कलीग भी हैं, अल्लाह पाक उन्हें बहुत कामयाबियाँ दे। उन्होंने एक वाक़या मुझे सुनाया था अपनी ही फैमिली का, जहाँ पर उनकी रिलेटिव्स में कोई बच्ची बिल्कुल नौजवान बेवा हो गई शादी के कुछ ही महीनों में, और फिर उसी फैमिली के एक बड़े ने अपने बड़े काबिल लायक फाइक बेटे से के लिए उस बच्ची का हाथ मांगा और बड़ी सादगी से निकाह किया। यानी कि मसाइल मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन आपके देखने का नुक्ता नज़र, उनको डील करने का तरीका और उनका सामना आप कैसे करते हैं, और आपके पास विजन क्या है। यानी कि हमारे पास बसारत तो है, मगर बसीरत कितनी है, ये तय करते हैं कि किसी आजमाइश, किसी नाकामी, किसी दुख, किसी तकलीफ़, किसी हादसे को आप कैसे एक अचीवमेंट में बदलते हैं। सो बी पॉजिटिव।